بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم استاذہ اور محققین اور اخباری نمائندگان، اس جھوٹ کی قلی کھولیں اور عثمانیوں پر لگائے جانے والے جھوٹے الزامات اور شبہات کا رد کریں۔ یہ ان کے ذمے ایک قرض ہے جسے انہوں نے اتارنا ہے۔ مستشرقین نے اس کذب بیانی کا اس زور سے پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت کا روپ دھار چکی ہے، جس پر گویا کسی اختلاف مناقشے کی ضرورت نہیں، اور خان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی اور خان کے تمام غزوات رومیوں کے خلاف تھے۔ لیکن 736 ہجری بمطابق 1336 میں قراصی کے امیر کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ قراصی ان امارات میں سے ایک تھی جن کی بنیاد سلجوقہ روم کی سلطنت کے خنڈرات پر رکھی گئی تھی۔ والد کی وفات کے بعد بھائیوں میں سلطنت کے لیے نزاع پیدا ہوا، اور خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس امارات پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات نوزائیدہ دولت عثمانیہ کے اہداف میں شامل تھی۔ ایشیا کوچک میں سلجوقہ روم کی سلطنت کے وراثت حاصل کی جائے، اور جو علاقے ان کے زیر نگی رہ چکے تھے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ اسی وجہ سے محمد فاتح کے دور حکومت تک ان کے اور دوسری امارتوں کے درمیان جب کلش چلتی رہی، حتیٰ کہ پورا ایشیا کوچک عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ استحکام سلطنت کے لیے اور خان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ مبذول کی، نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا، فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کی، علمی ادارے قائم کیے، اور ان پر بہترین علماء اور استاذہ کو نگران مقرر کیا۔ پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر دیہات میں مدرسہ تھا اور ہر شہر میں کالج تھا، جس میں علم نحو، ترغیب لغویہ، منطق، فزکس، فقہ لغت، علم بدیع، علم البلاغہ، علم ہندسہ، علم فقہیات اور جدید علوم کے ساتھ قرآن کریم کا حفظ، تفسیر، سنت، علم فقہ اور علم عقائد بھی پڑھائے جاتے تھے۔ قراصی کی امارت پر غلبہ پانے کے بعد 20 سال تک اور خان نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی۔ 20 سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسق کو بہتر بنانے، شہروں کے انتظامی امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے اور فوجی تنظیم نو میں گزار دیے۔ اس عرصہ میں اور خان نے ملک کے کونے کونے میں امن عامہ کی صورتحال کو بہتر بنایا، مسجدیں تعمیر کی اور ان کی ضروریات کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا، اور ایسے وسیع پبلک ادارے بنائے جو اور خان کی عظمت، شان، تقوی اور دانائی کا پتہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جنگ پر جنگ کرنے کی پالیسی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے زیر نگیں علاقوں میں حکومتی استحکام کے حریص رہے، اور ہر علاقہ جو فتح کیا اس پر شہری عسکری تربیت اور ثقافتی چھاپ لگانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے ہر نئی زمین ان کی سلطنت کا اٹوٹ انگ بن گئی، اور باہمی اتحاد و وغانت کی وجہ سے ایشیا کوچک میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک مثال بن گئے۔ یہ چیز اور خان کی فراست سلطنت کی تعمیر و ترقی میں ترجیح کی پالیسی کو مکمل طور پر بنانے، تہذیب کے قیام اور معاشرے کی احیاء کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور خان داخلی امن و استحکام سے فارغ ہوا ہی تھا، دولت باستینیہ کے اندر حکومت کے بارے جھگڑا پیدا ہو گیا، اور شہنشاہ کونتا کوزی نوس نے اپنے مخالف کے مقابلے میں اور خان سے مدد طلب کی۔ سلطان کے لیے یہ بہت اہم موقع تھا۔ انہوں نے یورپ میں عثمانی نفوذ کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کر دی۔ 1358 میں ترکیہ کے شہر میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلا کر رکھ دی، جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ عثمانیوں کے لیے اب شہر میں داخل ہونا بالکل آسان ہو گیا تھا۔ باستینی شہنشاہ نے بہت احتجاج کیا، لیکن بے سود، اور خان نے جواب دیا، عنایت ربانی نے شہر کے دروازے اس کی فوجوں پر وار کر دیے ہیں، اور کچھ ہی عرصہ میں غالبولی کا شہر یورپ میں عثمانیوں کا ہر اول دستہ بن گیا۔
وہ اولین حملے جو جزیرہ نمائے بلقان کے فتح پر منتج ہوئے اسی شہر سے کیے گئے تھے جب ہینا پنج بالیلو جس بازطینی کا واحد حکمران بنا تو اس نے یورپ میں سلطان کے تمام فتوحات کو تسلیم کر لیا، اس شرط پر کہ سلطان قسطنطنیہ تک رسید اور خوراک پہنچنے کو آسان بنائے گا، اور خان نے بہت سے مسلمان قبیلوں کو اس غرض سے ان علاقوں میں بھیجا اور اسلام کی تبلیغ کریں اور یورپ سے عثمانیوں کے انخلاء کو نصرانیوں کے لیے ناممکن بنا دیں۔ وہ عوامل جن کی بدولت اور خان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا اور خان کا مرحلہ آگے بڑھا اور اپنے والد عثمان کی کوشش سے استفادہ کرنا، نیز مادی اور مغنوی امکانات کی موجودگی جو اناضول کے علاقے پر فتح اور ان عثمانیوں کی تسلط میں معاون ثابت ہوئی، اور خان کی کوشش امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جو اقدامات کے وہ مراحل وار اور فیصلے کن تھے، عالم مسیحیت کو اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ یہ سلطنت یورپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب مسلمانوں نے سمندر کو عبور کیا اور غالبولی پر قبضہ کر لیا۔ بلقمانیوں اور عثمانیوں کے درمیان جو دو بڑی لڑائیاں ہوئی، ان میں عثمان کو یہ امتیاز حاصل تھا، جب بھی ان کی کامیابی کا ایک اہم محرک ہے عثمانیوں کی صفوں میں اتحاد تھا۔ دینی فکری لحاظ سے یہ ایک تھے، پوری فوج ایک ہی مذہب پر یقین رکھتی تھی۔ بازطینی سلطنت مراحل عظمہ حال میں تھی۔ بازطینی معاشرہ سیاسی انتشار اور دینی معاشرتی گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا، سوا اس چیز نے اس سلطنت کو اپنی سلطنت میں ضم کرنا عثمانیوں کے لیے آسان بنا دیا۔ بازطینی، بلغاریہ، سرابیہ اور ہنگری کی حکومتوں کے درمیان عدم اعتماد نے مسیحی محاذ کو کمزور بنا دیا، اسی لیے اکثر اوقات عثمانی